محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرین۔ محترم طلباء کرام، پچھلے اسباق میں ہم نے مرکب توصیفی، مرکب اضافی اور منصرف اور غیر منصرف اسما کے بارے میں پڑھ لیا۔ آج بھی ہم انشاءاللہ تمرین میں یہی کچھ سیکھیں گے تاکہ ہمیں مزید پختگی حاصل ہو اور ہم اچھے طریقے سے جملوں میں ان چیزوں کو استعمال کر سکیں اور جملوں میں ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ تو آئیے تمرین کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی میں ترجمہ کریں۔ یہ نیچے کچھ اردو جملے دیے گئے ہیں، ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے اور سب باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ میرا قلم ہے، یہ میرا قلم ہے۔ ھذا قلمی، ھذا مبتدا اور قلمی مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کا رنگ سبز ہے۔ اب دیکھیے یہ قلم جو ہے یہ مذکر ہے، تو یہاں پر اس کا رنگ یعنی جو ضمیر ہم قلم لوٹائیں گے قلم کی طرف اس کو بھی مذکر لائیں گے۔ اس کا رنگ، رنگ کے لیے لون لفظ آتا ہے، لون، اور جو ضمیر لوٹائی جاتی ہے اس میں ظاہر کی طرف وہ غائب والی ضمیر ہوتی ہے۔ لونہ، اس کا رنگ یعنی لونہ، لونہ ازرق، اس کا رنگ لونہ احمر، اس کا رنگ سبز ہے۔ یہ میرا قلم ہے، ھذا قلمی، اس کا رنگ سبز ہے، لونہ احمر۔ یہ خوبصورت قلم ہے، یہ ایک خوبصورت قلم ہے۔ وہ قلم جمیل، یہاں پر ہم نے یہ کا ترجمہ ہوا سے کیا، کیونکہ پہلے سے یہ قلم کی بات چل رہی ہے۔ اگر ہم یہاں پر ھذا بھی لگا دے تو بھی ٹھیک ہے، ھذا سے ترجمہ کرے یعنی یوں ترجمہ کرے، ھذا قلم جمیل، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ضمیر لگایا جائے اور قلم کی طرف ضمیر کو لوٹایا جائے، کیونکہ یہاں پر اشارہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس قلم کی بات ہو رہی ہے جس کا پہلے سے تذکرہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہاں پر ضمیر لگانا بہتر ہے، یعنی ہم یوں اگر ترجمہ کریں تو یہ بہتر ہے۔ ہوا قلم جمیل، البتہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، ھذا قلم جمیل۔ یہ خالد کی گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ خالد، ھذہ ساعۃ خالد، یہ خالد کی گھڑی ہے۔ چونکہ گھڑی یعنی ساعۃ یہ مؤنث ہے، اس وجہ سے اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا۔ ساعۃ خالد، خالد کی گھڑی، ساعۃ مضاف اور خالد مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر، اور ھذہ یہ مبتدا ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ خالد کی گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ خالد، اس کا رنگ سفید ہے۔ اس کا رنگ یعنی گھڑی کا رنگ، یہ ضمیر گھڑی کی طرف لوٹ رہی ہیں، تو چونکہ گھڑی مؤنث ہے اس وجہ سے ضمیر بھی ہم مؤنث لائیں گے۔ یہاں پر قلم مذکر تھا تو ضمیر مذکر لائے تھے۔ لونہ، یہاں پر ہم لائیں گے لونہا، اس کا رنگ یعنی اس گھڑی کا رنگ سفید ہے، ابیض، لونہا ابیض، اس کا رنگ سفید ہے۔
لونہا، اس میں لون مضاف ہے اور ہاں ضمیر جو کہ واحد مؤنث غائب کے لیے آتی ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، ابید یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کا رنگ سفید ہے، لونہا ابید، لونہا مبتدا اور ابید خبر۔ اسی طرح اس جملے کی ترکیب بھی ہے، اس کا رنگ سبز ہے، لونہ احضر، لونہ میں لون مضاف اور ہو ضمیر جو کہ واحد مذکر غائب کے لیے آتی ہے مضاف الیہ۔ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، احضر یہ خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کا رنگ سبز ہے، لونہ احضر۔ یہ خوبصورت گھڑی ہے، خوبصورت گھڑی یہ مرکبی توصیفی ہے۔ ساعۃ جمیلۃ، ھذہ ساعۃ جمیلۃ، ھذہ مبتدا، ساعۃ موصوف، جمیلۃ صفت، موصوف صفت مل کر مرکبی توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ خوبصورت گھڑی ہے، ھذہ ساعۃ جمیلۃ، یہ سرخ ٹوپی ہے، یہاں پر سرخ ٹوپی یہ مرکبی توصیفی ہے، ٹوپی یہ موصوف ہے اور سرخ یہ صفت ہے، تو پہلے موصوف کا اور پھر صفت کا ترجمہ کریں گے۔ یہاں پر ٹوپی کے لیے چونکہ قلنسوۃ لفظ آتا ہے اور وہ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، یعنی احمر نہیں آئے گی بلکہ حمراء آئے گی۔ سرخ ٹوپی، قلنسوۃ حمراء، اور اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا جائے گا۔ ھذہ قلنسوۃ حمراء، یہ سرخ ٹوپی ہے، ھذہ قلنسوۃ حمراء، ھذہ یہ مبتدا ہے اور قلنسوۃ یہ موصوف ہے اور حمراء یہ صفت ہے، موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ سبز درخت ہے، سبز درخت یہاں پر مرکب توصیفی ہے۔ درخت کے لیے عربی میں شجرتن کا لفظ آتا ہے جو کہ مؤنث ہے، اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، یعنی سبز کے لیے احضر نہیں بلکہ حضراء لفظ آئے گا۔ سبز درخت، شجرتن حضراء، شجرتن حضراء، اور اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا جائے گا۔ یہ سبز درخت ہے، ھذہ شجرۃ حضراء، یہ سرخ پھول ہے۔ پھول کے لیے عربی میں زہرۃ لفظ آتا ہے اور یہ بھی مؤنث ہے، اس لیے اس کے لیے بھی جو صفت لائی جائے گی یعنی سرخ وہ بھی مؤنث ہوگی۔ سرخ پھول، زہرۃ حمراء، اور اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا جائے گا۔ ھذہ زہرۃ حمراء، یہ سرخ پھول ہیں۔ اردو میں ترجمہ کرے، یہ نیچے کچھ عربی جملے دیے گئے ہیں، ان کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے۔ ھذا صدیقی محمود، یہ میرا دوست محمود ہے۔ ھذا یہ مبتدا ہے اور صدیقی محمود یہ خبر ہے۔ اس میں صدیقی یہ مرکب اضافی ہے، صدیقی مضاف اور یا ضمیر متکلم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، محمود یہ بدل ہے، مبدل منہ اور بدل مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا صدیقی محمود، یہ میرا دوست محمود ہے۔ ھذا قمیصہ، ھذا یہ مبتدا ہے، قمیص مضاف اور ہو ضمیر یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ہو ضمیر جو کہ واحد مذکر غائب کے لیے آتی ہیں یہ محمود کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قمیصہ، اس کی قمیص، یعنی میرے دوست محمود کی قمیص۔ ھذا قمیصہ، یہ اس کی قمیص ہے، یعنی میرے دوست محمود کی قمیص ہے۔ وَلَوْنُهُ أَبْيَضُ، اور اس کا رنگ
یعنی اس قمیص کا رنگ جو کہ میرے دوست کا ہے اس کا رنگ سفید ہے۔ لون مضاف اور ہو ضمیر جو کہ قمیص کی طرف راجع ہیں، یہ مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر مبتدا، ابیض خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ولونہ ابیض اور اس کا رنگ سفید ہے۔ لون چونکہ مذکر ہے اس لیے اس کی خبر بھی مذکر آئے گی، یعنی ابیض، بیضاء نہیں آئے گی۔ ولونہ ابیض اور اس کا رنگ سفید ہے۔ ہذہ قلنسوتہ یہ اس کی ٹوپی ہے، یعنی میرے دوست محمود کی ٹوپی ہے۔ ولونہا احمر اور اس کا رنگ سرخ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر چونکہ قلنسوتن یہ مؤنث ہے تو اس کی طرف جو ضمیر لوٹائی گئی وہ بھی مؤنث لوٹائی گئی، اور ہو ضمیر لوٹ رہی ہے محمود کی طرف، تو چونکہ محمود مذکر ہے اس لیے اس کی طرف ضمیر بھی مذکر لوٹائی گئی۔ ہذہ قلنسوتہ یہ اس کی ٹوپی ہے، یعنی میرے دوست محمود کی ٹوپی ہے، اور چونکہ قلنسوتن یہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا۔ ولونہا اور اس کا رنگ یعنی ٹوپی کا رنگ، میرے دوست محمود کی ٹوپی کا رنگ، تو چونکہ قلنسوتن یہ مؤنث ہے اس وجہ سے اس کے لیے جو ضمیر لوٹائی گئی وہ بھی مؤنث ہے۔ ولونہا احمر اور اس کا رنگ سرخ ہے، یعنی میرے دوست کی ٹوپی کا رنگ سرخ ہے۔ تو یہ دیکھیے لون چونکہ مذکر ہیں، جس طرح یہاں پر لون مذکر تھا تو اس کے لیے جو خبر آئی وہ بھی مذکر آئی، تو یہاں پر بھی چونکہ لون مذکر ہیں تو اس کی خبر بھی مذکر ہی آئے گی۔ وَلَوْنُهَا أَحْمَرُ اور اس کا رنگ سرخ ہے۔ اگر یہ قلنسوتن کی صفت ہوتی تو پھر مؤنث آتی، قلنسوتن حمراء سرخ ٹوپی، تو چونکہ احمرو یہاں پر قلنسوتن کی صفت نہیں ہے بلکہ لونوں کے لیے خبر ہے اور لون مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر ہی آئے گی۔ ان باتوں کا خوب خیال رکھ لیا کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اور پھر کبھی غلطی نہ ہوگی۔ وَلَوْنُهَا أَحْمَرُ اور اس کا رنگ سرخ ہے۔ لون مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور احمر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ھذا مندیلہ یہ اس کا رومال ہے، یعنی میرے دوست محمود کا رومال ہے۔ ولونہ اور اس کا رنگ یعنی اس رومال کا رنگ اصفر زرد ہے۔ اصفر یہ مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہے صفراء، تو چونکہ یہاں پر لون یہ مذکر ہے اس لیے اس کی خبر بھی مذکر آئی۔ ولونہ اصفر اور اس کا رنگ زرد ہے یعنی پیلا ہے۔ وہذا قلمہ اور یہ اس کا قلم ہے، یعنی میرے دوست محمود کا قلم ہے۔ ہو کی ضمیر محمود کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَلَوْنُهُ أَزْرَقُ اور اس کا رنگ یعنی اس قلم کا رنگ، یہ ہو کی ضمیر قلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور اس قلم کا رنگ ازرق یہ نیلا ہے، اس قلم کا رنگ نیلا ہے۔ ازرق یہ بھی مذکر ہے اور اس کی مؤنث ہے زرقاء۔ وَلَوْنُهُ أَزْرَقُ اور اس کا رنگ یعنی اس قلم کا رنگ ازرق نیلا ہے۔ وَهَذِهِ سَاعَتُهُ اور یہ اس کی گھڑی ہے، یعنی میرے دوست محمود کی گھڑی ہے۔ ہو کی ضمیر محمود کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وَهَذِهِ سَاعَتُهُ اور یہ اس کی گھڑی ہے۔ ساعتن چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث لایا گیا۔ وَهِيَ سَاعَةٌ جَمِيلَةٌ اور یہ ایک خوبصورت گھڑی ہے۔ ہیا کی ضمیر ساعتن کی طرف لوٹ رہی ہے اس لیے مؤنث لائی گئی۔ وَهِيَ سَاعَةٌ اور یہ یعنی یہ گھڑی، ساعتن جمیلتن اور یہ ایک خوبصورت گھڑی ہے۔ ساعتن چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی صفت بھی مؤنث لائی گئی۔ وَهَذِهِ سَاعَتُهُ اور یہ اس کی گھڑی ہے۔ وَهِيَ سَاعَةٌ جَمِيلَةٌ اور یہ ایک خوبصورت گھڑی ہے۔ ترکیب نہایت آسان ہے، آپ سب جملوں کی خود ترکیب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ذرا سا بھی دماغ پر زور ڈالیں تو انشاءاللہ آپ سب جملوں کی ترکیب خود کر سکتے ہیں۔ قاعدہ:
مذکر کے لیے ابید، اسود وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور مؤنث کے لیے بیضاء، سوداء وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ سب ہم نے درس اور تمرین میں پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ مزید وضاحت کی ضرورت نہ ہوگی۔ الفاظ کے معانی، یہ نیچے وہ الفاظ دیے گئے ہیں جو زیادہ تر درس یا تمرین میں آ چکے ہیں۔ میں بار بار یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ درس شروع کرنے سے پہلے ان الفاظ کو خوب پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ پھر درس آپ کے لیے نہایت آسان ہوگا۔ تو ان الفاظ کو درس شروع کرنے سے پہلے خوب پڑھ لیا کریں تاکہ درس پڑھنے میں آپ کو کوئی دقت اور مشکل پیش نہ آئے۔ ابید سفید، احمر سرخ، لون رنگ، اصفر پیلا یا زرد، جمیلۃ خوبصورت، اسود کالا، احضر ہرا یا سبز، مندیل رومال، ازرق نیلا۔ امید ہے آپ نے آج کے درس کو سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔